جو جانا چاہے چلا جائے. معرفت امام میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے. جب چراغ جلایا تو سب ویسے ہی بیٹھے کوئی نہیں. اسی لیے دعا کرتے ہیں مسلے سے جڑیے, عبادتوں سے جڑیے, کیونکہ ہمیں حسین کا رونا دلیل معرفت. علی ربانی سے پوچھا کہ پہلے بہت ہوگا, ہمیں کیسے معلوم چلے کہ ہماری معرفت میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا بکثرت مجلس حسین میں شرکت کرو. حسین کا حرم ہے, خدا حسین کی خدا ہے, اس کے لیے کیسے کثرت سے مجلسوں میں جاؤ, جب مصیبت حسین بیان کی جائے جن کو بولنے میں کتنا اضافہ ہو. پھر ایک منزل ایسی آئے گی تمہارے سامنے کوئی کہے گا ہائے حسین, اور تمہاری آنکھیں برس جائیں گی. سمجھ لینا اس دن تم معرفت کی کئی منزلیں طے کر چکے. مولا کہتے ہیں کہ مولا اگر ہم حسین کے غم میں نہ رو پائیں تو پھر اپنے آپ کو رونے کے قابل کیسے بنائیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم حسین کو رو نہیں پاتے؟ امام نے فرمایا کہ اگر تم میرے جد مظلوم کی مصیبت میں نہ رو پاؤ تو سمجھ لو تمہارا دل گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے. مگر پھر ہم اپنے آپ کو رونے کے قابل کیسے بنائیں؟ کہ نماز کی پابندی کرنا, اللہ سے دعا کرنا, پروردگار کو گناہ معاف کر جس کی وجہ سے حسین کو رونے لگا. یعنی ایک پیغام نام نے یہ بھی دیا کہ نماز حسین پر رونے کے قابل بنائے. جب مصلی پر آؤ, سجدے میں جاؤ تو حسین کا آخری سجدہ یاد کرو. حسین سجدے میں تھے اور گلے پہ خنجر رہا تھا, سوکھی ہوئی رگیں کٹ رہی تھی. ایک برقع پوش بیوی اپنی روتی ہوئی پسینہ تھامے ہوئے اسے کربلا کے گزرتے ہوئے صحرا میں چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی, اے شبر پر چکیاں چلا چلا کے پالا ہے, اپنی بے رحمی سے میرے لال کو پیارا نہ دیوانا. جزاکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کا. رحمۃ اللہ اکبر الزہرا ارباب اعظم سے روایت مجلس تمام. جب یہ قافلہ بعد شہادت حسین اسیر ہوا, اسیر ہو کے گلیوں سے گزارا گیا, پتھر کھائے اہل حرم کے, کھولتا ہوا پانی پھینکا گیا, آگ پھینکی گئی, گلیوں سے گزارا گیا, بازاروں میں لایا گیا. ایک مقام پہ قافلہ آ کے رکا, تماشائی اہل نبی کو برہنہ سر دیکھ رہے تھے. ایک گھر تھا, گھر کی چھت پہ ایک بیوی کھڑی تھی جس کا نام صاحبان مقاصد میں صاحبان روایت نے ان پہ حبیبہ لکھا. ایک ان نے دیکھا کچھ قیدی ہیں, ان قیدیوں کے ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے ہیں, ان قیدیوں کے بیچ میں چھوٹی سی بچی ہے کہ بار بار اپنی ایڑیاں اٹھاتی ہے, اپنی ایڑیاں اٹھاتی ہے. اس بیوی نے محسوس کر لیا کہ شاید اس بچی کے گلے میں رسی پڑی ہوئی ہے اور اس بچی کی گردن پھٹ رہی ہے. ارباب اللہ, اس بیوی نے دیکھا پیچھے اتری, اسے روایت یاد آئی کہ نبی نے کہا جب قیدی آئے تو قیدیوں سے دعا کروانا, اگر قیدی شریف النفس دکھائی دے تو دعا کروانا, دعا قبول ہوگی اور ان کی خدمت کر دینا. اور میں حبیبہ نے دیکھا چھوٹی سی بچی اپنائے ہوئے خون زخموں سے رس رہا ہے, ٹوکری ہے, دودھے میں پانی بھرا, پانی بھر کے آئی. بیوی زینب کے پاس آ کے رک گئی, آ کے کہتی ہے بی بی میں اس بچی کو پانی پلانا چاہتی ہوں. علی کی بیٹی نے تڑپ کے کہا بی بی تمہارا شکریہ, ابھی تک جو بھی آیا تمہیں اس بچی کو یہ دبانا مارا ہے, تالیاں مارا ہے. تم پہلی بی بی ہو جو آئی ہو اور شدت سے پیش آ رہی ہو, تمہارا شکریہ بی بی. ابھی بی بی کچھ کہہ رہی تھی تو حبیبہ نے کہا بی بی لیکن میری گزارش ہے, میری کچھ دعائیں ہیں, میں چاہتی ہوں کہ آپ کو دعائیں کر دے. سکینہ نے ہاتھ بڑھائے تھے, زینب نے کہا میری بچی ہے, بٹھایا جاؤ, پہلے اس کی دعا سن لو, میں اس کی دعا کروں گی. تم چلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھا کے آمین کہہ دینا.